بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مشرک کیوں ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع، اور موضوع کا مقصد یہ ہے کہ آج جس کو لفظ سے شرک کا مفہوم بھی نہیں معلوم وہ بھی اعتراض کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف معلومات کا حصول سالوں کی محنتیں چند سیکنڈز میں رزلٹ دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود زحمت نہیں کرنی۔ اسی حوالے سے ہم گزارش یہ کر رہے ہیں کہ شیعہ مشرک کیوں ہیں۔ کم از کم شیعہ عقائد کو دیکھیے کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کیا، اور شیعہ اس ذات گرامی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، یہ فقط علی ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں بعد از نبی کہ زندگی کی کسی لحظے میں نہ میں نے اللہ کے رسول کی اور نہ اللہ کے کسی حکم کی مخالفت کی ہے۔ اب اس سے ہم شیعہ توحید لیتے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار یزید میں پہنچتے ہیں مسجد بنو امیہ میں، اور وہاں ایک بڑا مشہور خطبہ امام کا ہے، کاش ہماری قوم ان علمی خزانوں کو حاصل کرے کہ اس نبی کے گھرانے سے کون کون سے علم صادر ہوئے ہیں اور کس کس شجاعت کے جوہر انہوں نے دکھائے ہیں۔ یہ خطبہ پڑھنے کا ہے اور سننے کا ہے، کسی وقت عرض کریں گے اس کو۔ جناب امام وہاں اپنے بابا کا تعارف کراتے ہیں۔ 68 فضائل جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے سامنے اپنے بابا کے علی ابن ابی طالب کے بیان کیے، اس لیے کہ وہ دشمنی علی رکھتے تھے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں فرمایا انا ابن من ضرب بالسیفین، اور وہاں سے فضائل شروع کیے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو دو تلواروں سے لڑتا رہا، جو دو نیزے لے کے جنگ کرتا رہا، صلی علی قبلتین، جو دو قبلوں کی طرف ایک نماز بغیر کسی شک و شبہ کے پڑھتا رہا۔ وہاں جناب امام نے ایک تعریف یہ کری ہے جناب علی ابن ابی طالب کی، فرماتے ہیں وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو زندگی میں ایک لحظے کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی انہوں نے اللہ کا کفر اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک تنقید بھی ہے اور عظمت جناب امیر المؤمنین بھی ہے۔ لہذا شیعہ کی توحید اس علی سے لی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم نہج البلاغہ ہمارا موضوع رہتا ہے۔ میں ان افراد سے جو یہ کہتے ہیں شیعہ مشرک ہیں درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کم از کم ایک دفعہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی پڑھ لیجئے، جس کو ہم توحید کے لیے ایک بڑا مرکز سمجھتے ہیں۔ باقی کتابیں جو ہیں وہ شیعہ کی کتابیں، اب کیا کیا کتابیں کتنی دفعہ ہم اس کا تعارف کرائیں۔ میں بارہا یہ تعارف کرا چکا ہوں، یہ ہے عقائد کی چھوٹی سی کتابیں، کم از کم اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ اصل الشیعہ و اصولہا، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ آپ اعتقادات امامیہ پڑھ لیجئے، ہم بچوں کو مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں۔ یہ عقائد امامیہ شیخ رضا مظفر کی ہے، وہ پہلی سید جناب علامہ مجلسی کی تھی۔ مثلا یہاں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عقائد امامیہ میں کہ شیعہ کا توحید پروردگار کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ صفحہ 19 پہ جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کے متعلق، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام جہات سے واحد مانا جائے۔ پس جس طرح ذات میں اس کی توحید ضروری ہے، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات اور وجود میں واحد ہے، اسی طرح دوسری منزل میں واجب ہے کہ صفات میں بھی اس کو واحد مانا جائے، اور یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ صفات عین ذات ہیں۔ یہاں سے انہوں نے تیسری منزل یہ ہے کہ اس کو عبادت میں واجب مانا جائے، اور پھر توحید کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اعتقادیہ شیخ صدوق۔ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، اور وہ جو گلی میں کھڑ کے شیعہ یہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شیعہ کر رہا ہے تو اس کو موضوع بنا کے پھر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ محترم شیعہ علماء الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، اور شیعیت کے نام پہ جو خرافات انجام دیے جاتے ہیں، شیعہ برملا علماء ممبر پہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اگر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو شرکیہ جملات کہہ رہا ہے یا اس کا کردار ہے، اس کو ہم شیعہ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ پھر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے عقیدے پڑھے جاتے ہیں کتابوں سے۔ اعتقادیہ شیخ صدوق ہے، اس کو آپ پڑھیے، اور پھر اب ہم ایک ایک عقیدے کی طرف نہیں آتے، بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ شیعہ کی توحید یہ ہے کہ شیعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذات میں،
صفات میں، افعال میں اور عبادات میں وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں۔ رہ گیا پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی پھر آپ اہل بیت کو، عجب سوال ہوتا ہے، آپ اہل بیت کو پکارتے ہیں اور اہل بیت کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا عبادت، جس عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کہا ہے، وہ منظر کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے اور میرے یاد کے لیے۔ میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ بتلائیے، اللہ کی یاد میں اگر اہل بیت کی اور اللہ والوں کی یاد ہو جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ حکم پروردگار کی اطاعت ہے۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، ورنہ آپ دیکھیے حکم خدا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب ان کو گنیے کیا کیا ہیں وہ اللہ کی نشانیاں۔ اگر صفا و مروہ اللہ کی نشانی بن سکتا ہے اور وہ تقوی کا ذریعہ بن سکتا ہے، جہاں جناب حاجرہ کے یہ قدم رکھے گئے تھے اور پانی کی تلاش تھی، تو باقی شاعر اللہ ایک اہل سنت عالم نے بڑا خوب فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں مودت اہل بیت بھی شاعر اللہ میں سے ہے اور یہ فرائض دینیہ میں سے ہے۔ اللہ نے ان کی محبت لازم قرار دی ہے اور فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو اب یہ شاعر اللہ بھی ہوں گے اور حکم الہی کی اطاعت ہوگی۔ جب حکم الہی کی اطاعت ہے تو ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کر رہے، اہل بیت کی عظمت کے قائل ہو رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز یہ کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ خود فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری۔ اب نماز میں دو موارد دیکھیے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ پھر کس بنا پہ آپ شیعہ کو مشرک کہتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے، بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ جی چاہ رہا ہے کہ لوگوں کی توحید کیا ہے۔ میں نے بڑی دقت سے اس کتاب کو پڑھا ہے، اور یہ کتاب جناب محمد ابن عبد الوہاب کی، یعنی جو اس وہابی مذہب کے بانی ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ توحید کو پڑھ کے جو ہے وہ عجب سا منظر ہے کہ کیا توحید ہے اس میں۔ میں اعتراضات نہیں کیا کرتا، بس اتنا عرض کرتا ہوں اگر توحید پڑھنی ہے تو یہ توحید پڑھیے۔ یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے اور یہ کوئی 550 صفحات کی کتاب ہے۔ اگر شیعیت کی توحید دیکھنی ہے کہ کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے تو ان کتابوں کو دیکھیے، نہج البلاغہ کو جا کے دیکھیے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، تقریباً اعتقادیہ شیخ صدوق کی شرح ہے، کوئی 500 صفحات کے قریب۔ اس کو پڑھیے، اور پھر اگر زیادہ گفتگو ہو جائے گی تو پھر مسائل گڑبڑ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے فلاں شیعہ شخص یہ کر رہا تھا، ہمیں فخر ہے کہ شیعہ شخص کر سکتا ہے، لیکن شیعہ کتابیں اور شیعہ علماء اور شیعہ نظریات اس سے۔ مثلا میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا خطبۃ البیان، اگر 4 بندے جو ہیں وہ خطبۃ البیان کو نقل کرتے ہیں تو کیا ہم کہیں گے کہ شیعیت کا عقیدہ ہے؟ جبکہ آیت اللہ خوئی جیسے شخصیات اور ایسے بزرگان جو ہیں وہ شدت سے اس کو رد کر رہے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمرانوں کا منسوب شدہ ایک خطبہ ہے جو بعض افراد علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ رہ گیا پھر اگر آپ بعض افراد کے حوالے سے کریں گے تو یہاں ایک بڑی اچھی کتاب ہے معالم المدرستین، علامہ مرتضیٰ عسکری کی۔ اس کتاب میں انہوں نے صفحہ 21 پہ لکھا ہے کہ بعض صفات اللہ جل اسمہ ومنشأ الخلاف حولہا، کہ یہ صفات خدا کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف کیوں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم صورت پروردگار میں پیدا کیے گئے، یہ بخاری کے حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وَأَنَّ لَهُ أَصَابِعَ، اللہ کی انگلیاں ہیں، وَسَاقًا وَقَدَمًا، اللہ کی پنڈلی ہے اور اللہ کے قدم ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ نار جہنم پر اپنا قدم رکھے گا اور جہنم کہے گی قطو قطو قطو۔ تو یہ اس میں حوالے انہوں نے صحیح بخاری کے اور باقی اب صحیح مسلم وغیرہ کے بھی دیے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ اپنے عقیدے کو، بڑا خوب کسی نے کہا
اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے، دوسروں کے عقیدے کو مت چھیڑیے۔ اس لیے کہ نماز میں جو عرض کرنا چاہتا تھا، نماز میں جب حمد جیسی سورہ میں جہاں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، پھر فرماتا ہے یہ بھی دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، پھر فوراً کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پہ تو نے فضل کیا ہے، جن پر تو نے نعمات کی ہیں۔ میں بس یہی سوال کرتا ہوں کہ بتلائیے جب انسان سوچ کے نماز پڑھے گا اور یہ آیت پڑھے گا صراط الذین انعمت علیہم، میرے سامنے یہاں جناب شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا، اور یہ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ مولانا محمود الحسن صاحب کا جو سعودیہ سے پرنٹ ہوا ہے، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کا فضل ہے وہ الگ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کیا ہے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، تو یہ وہ ہیں۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انسان یہ سوچے گا صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں، تو وہ جن لوگوں پر، تو وہ لوگ ذہن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ لہذا جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ان کی راہ پہ چلا جائے وہ ذہن میں رہیں گے، تو تب راہ کا پتہ چلے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس ذکر کا اتمام کیسے کیا ہے؟ اپنے اس ذکر کے اتمام میں اپنی شہادت کے بعد کہا ہے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تشہد میں بیٹھ کے، پھر ساتھ کہو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آئے گا یا نہیں؟ اور پھر حکم ہے نماز میں، شیعہ سنی نماز میں یہ ہے کہ اس کے بعد صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب یہ آل محمد آئے گا تو اس میں آل کا تذکرہ آئے گا یا نہیں؟ نماز میں وہ شہداء کا، صدیقین کا، عباد صالحین کا، نبیین کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کو سوچنا پڑے گا۔ اور یہاں جناب پیغمبر اکرم اور اولاد پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے۔ لہٰذا سوچ کے اور پڑھ کے، اور کیا کہتے ہیں، جی چاہ رہا تھا کہ صفات پروردگار کے بارے میں بات کریں اور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں۔ بہرحال انشاءاللہ کسی وقت نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے توحید شیعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، یا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 28 سے، جہاں جناب امام زین العابدین علیہ السلام رب سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتلاتے ہیں کہ وہ رب ہے کون۔ پروردگار ہمیں دوسروں کو چھیڑنے اور دوسروں پہ اعتراضات کے بجائے اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو مومن کو آپ مشرک کہیں گے تو اس کا گناہ بھی سامنے رکھیے، اور بہت سارے جوان جو ہیں وہ غلط فہمی میں نابلد ہو کے، لیکن عزیزاً دیکھیے اگر آپ تحقیق نہیں کرتے تو آپ بھی مجرم ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے ہم نے فلاں مولوی سے سنا تھا، وہ فتوے کی فیکٹری لگائے ہوئے تھا۔ جو بھی عجیب سلسلہ ہے، مکھی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مشرک ہو جاتے ہیں، اور مچھر کی وجہ سے مشرک ہو جاتے ہیں۔ ایسی توحید آپ اگر بیان کریں گے تو پھر یہ اہانت توحید ہوگی۔ میں اپنے اس گفتگو کا یوں اگر خلاصہ کروں، کسی نجم افندی ایک مرحوم شاعر ہیں، بڑا خوب شعر کہا توحید کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے، ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ آئیے دعائے کمیل کی صورت میں علی اس کا وہ ورد دہرائیے، یا رب یا رب یا رب۔ یہ ہے وہ توحید جو اس خاندان نے سکھائی ہے، اور یہی ہے توحید شیعہ۔ ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ تفصیل سے ان کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔